حالت حیض میں خواتین سے متعلق بہت ساری بے اعتدالیاں دنیا کے ہر مذہب میں رہی ہیں۔ یہودی کیا کرتے تھے کہ حالت حیض میں عورت سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لیا کرتے تھے، اس کے قریب بھی نہ جانا، اور کھانا پینا بھی الگ اور جھوٹا بھی الگ۔ تو بعض مذاہب میں کوئی فرق ہی نہیں تھا کہ حالت حیض عورت پاکی کی ایام میں۔ تو جب اسلام دنیا میں آیا تو صحابہ کرام کو یقیناً یہ خیال پیدا ہوا کہ بھئی اب اسلام کے اس بارے میں کیا احکام ہیں کہ جب خواتین مینسز کی حالت میں ہوتی ہیں شادی شدہ، تو کیا ہم ان سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیا اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے صحابہ کے سوال کو اور پھر اپنے جواب کو قرآن مجید کا جز بنا کے نازل کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ تو حیض کے بارے میں سوال نہیں تھا، اصل میں سوال یہ تھا کہ حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، ہوا اذن، اذن اصل میں تکلیف کو بھی کہتے ہیں، گندگی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں گندگی مراد ہے کہ وہ گندگی ہے۔ فاعتزلوا النساء، لہذا عورتوں سے دور رہو، فی المحیض، حالت حیض میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ یہ پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس میں قرآن مجید نے جو لفظی ترجمہ ہے وہ قرآن کی آیتوں کا یہی ہے کہ ان سے کنارہ کشی اختیار کر لو، لیکن احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کنارہ کشی اختیار کرنا یہ کنایا ہے ہم بستری کرنے سے، یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ کنارہ کشی سے وہ جو یہودی کر لیا کرتے تھے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، اور اس کی تفصیل احادیث میں۔ تو قرآن نے چونکہ صاف لفظوں میں جماع کا ہم بستری کا ذکر نہیں کیا، تو صرف کنایوں سے کام لیا ہے قرآن مجید نے۔ فاعتزلوا النساء، ان سے اعتزال کرو، یعنی دور رہو ان سے۔ دور رہنے کا مطلب صرف دور رہنے سے یہ مراد ہے، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، حالت حیض میں اپنی زوجہ کے پاس تم جا سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو سوائے جماع کے۔ تو انٹرکورس جو اسے کہا جاتا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کنارہ کشی کے بالکل اس کا جھوٹا نہ پیو اور بالکل دور ہو جانا، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اور نہ بستر الگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سارے قرآن کے کنائے ہیں۔ کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ صرف اشاروں میں بات کر رہے ہیں، صراحتاً بات نہیں کر رہے۔ تو میں اس میں نقطے کی بات بھی بتاؤں گا کنایا کیوں ہے، کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو، ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ قریب جانا بھی اصل میں جماع اور ہم بستری سے کنایا ہے، یعنی اشارہ ہے ہم بستری مت کرو۔ تو جماع کا صراحتاً ذکر نہیں کیا جا رہا، تو مراد وہی ہے کنایا، کنائے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ تو ممکن ہے کسی کو اشکال ہو کہ وہاں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو وہاں قریب نہ جانے سے ہم حقیقی معنی مراد لیتے ہیں کہ بھئی زنا ایسا کام کرنا جو زنا یعنی زنا تک لے کر جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ تو وہاں تو یہ ترجمہ کرتے ہیں، تو یہاں بھی وہی ترجمہ ہونا چاہیے ولا تقربوہن، ان عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ۔ یا مطلب کیا ہے کہ اس گھر میں بھی نہ رہو، اس کمرے میں بھی نہ رہو جہاں تمہاری جو بیوی رہتی ہے جو مینسز کی حالت میں ہے۔ تو یاد رکھیں وہاں چونکہ زنا کا لفظ اللہ نے صراحتاً ذکر کر دیا، کنایا کی اب ضرورت نہیں ہے، لہذا وہاں لا تقربو کا مطلب لا تقربو ہی ہے، یعنی قریب مت جاؤ۔ تو زنا کے قریب مت جاؤ یہ کنایا نہیں ہے، اس کا مطلب صاف کہ زنا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کام بھی نہیں کرنا جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے ہم بستری کے لفظ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، لہذا جہاں ذکر نہیں ہوتا تو وہاں اشارتاً ذکر کیا جاتا ہے، اور اشارتاً جب ذکر کیا ہے تو یہاں لا تقربوہن، یہ قرب سے خاص قسم کا قرب مراد ہے، اس سے مطلق قرب مراد نہیں ہے کہ کسی کے بھی قریب چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں خاص قسم کا قرب مراد ہے، وہ قرب یہی ہے کہ مکمل جماع کرنا حالت حیض میں، اس کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اللہ نے اس کو گول مول طریقے سے کنائے کے ذریعے ذکر کیا ہے۔ حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو میں نے بتایا کہ حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتنی واضح احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی اس بارے میں کہ حالت حیض میں آپ بیوی کے قریب جا سکتے ہیں، اور حیا کے خلاف مسئلہ ہے۔ لیکن اب ایک بات آ گئی تو میں بتا دوں کہ اس کی تفصیل فقہاء نے بیان کی ہے کہ جو ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، اور پھر باقی زوجین ایک دوسرے سے جو ہے وہ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں باقی باڈی کے ذریعے، لیکن یہ کہ جو مکمل جماع ہے وہ حلال نہیں ہے اور وہ سخت گناہ ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پس جب وہ مکمل پاک ہو جائیں،
فَأْتُوهُنَّ تو پھر تم ان کے پاس آؤ. اب یہ بھی دیکھیں ان کے پاس آؤ یہ کنایا ہے جمع سے. یہ نہیں کہ آپ کی زوجہ جو ہے وہ جب حیض سے پاک ہوئی ہے تو آپ اب اس کے پاس جا کے چائے پی سکتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, یہ مراد نہیں ہے. یہ سب کنایا اور اشارتاً قرآن بات کر رہا ہے. فَأْتُوهُنَّ تو ان کے پاس آؤ, یعنی مطلب ان سے تم جمع کر سکتے ہو, جمع کرو ان سے. من حیث امرکم اللہ, ایسے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمع کا ایک ناجائز اور حرام طریقہ بھی ہے اور ایک جائز طریقہ بھی ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ جائز طریقے سے تم جمع کر سکتے ہو, ناجائز طریقے سے جمع نہیں کر سکتے. وہ جائز اور ناجائز کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, یحب التوابین, توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے, ویحب المتطہرین, اور تطہر جو ہے نا یاد رکھیں. دیکھیں یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں. ایک استعمال ہوا ہے طہورا یطہرو حتی یطہرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے پاک ہو جانا, اور ایک ہوتا ہے تطہرنا, باب تکلف ہے, یعنی تھوڑا تکلف سے پاک ہونا, اہتمام کر کے. ایک پاک تو یہ ہے کہ بس چلو بھی پاک ہو گئے, ایک ہے کہ بہت یعنی پاک صاف رہنے کی بڑی کوشش کرنا. تو جو صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں نا, وہ جب تک صفائی کا خبط ان کے اوپر سوار نہیں ہو جاتا اور تکلف نہیں کرتے اس وقت تک پاک صاف وہ رہتے نہیں ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تکلف کے ساتھ طہارت کا حکم دیا. تو اسی وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ اس سے حالت حیض کے بعد غسل کرنا مراد ہے, کہ اگر عورت کے 10 دن سے پہلے حیض آنا ختم ہو جائے تو عورت پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ غسل کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کرے. تو یہی مراد ہے اس سے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا, جب وہ مکمل پاک ہو جائیں, فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو پھر اس طرح آؤ ان کے پاس جیسے اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توابین, توبہ کرنے والوں سے, وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, اور خوب تکلف کے ساتھ پاک صاف رہنے والوں سے. تو توبہ اور تطہر کا تذکرہ کیا. توبہ روحانی طہارت کو کہتے ہیں, اور جو تطہر ہے وہ جسمانی طہارت کو کہتے ہیں. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی طور پہ بھی پاک صاف رہیں اور جسمانی طور پہ بھی. روحانی پاکی کیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو رو دھو کے اللہ کو منا کے راضی کر لیں, تاکہ دل جو گندہ ہوا ہے وہ بھی صحیح ہو جائے. اور جسمانی پاکی یہی ہے کہ جسم پہ کوئی گندگی لگی ہے تو وہ پاک ہو جائے. تو اس میں اللہ نے حالت حیض میں عورت کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی نہا دھو کے پاک ہو جائے جب حیض سے پاک ہوتی ہے, اور مرد کو بھی حکم دیا کہ حالت حیض میں تم گندگی کی حالت میں جمع مت کرو بیوی کے ساتھ, خون میں لت پت ہو جائے گا انسان, اور یہ گندگی ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو جو حالت حیض میں بیوی سے جمع کرتا ہے اس کا مطلب وہ پاک صاف آدمی نہیں ہے, وہ گندگی کے وقت میں اس کے قریب جا رہا ہے, تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی سے ایسا ہو گیا ہو تو اللہ نے توبہ کا حکم دیا کہ توبہ کر کے اللہ کو مناؤ, کیونکہ روحانی طور پر جو گندگی ہوئی ہے اس سے بھی تمہیں پاک رہنا ضروری ہے. تو اللہ کو اچھے لوگ, پاکیزہ لوگ پسند ہیں. تو حالت حیض کی آیتوں کے بعد اللہ نے یہ اس لیے حکم دیا تاکہ اس عمل کے دوران گندگی میں ملوث نہ ہونا پڑے. اور یہ حکمت بھی اللہ نے بیان کر دی کہ حالت حیض میں جمع سے ہم تمہیں اس لیے منع کر رہے ہیں کہ اللہ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں, گندگی میں انوالو ہونے والے, ملوث ہونے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. میں پھر علمی نکات کے تحت انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کروں گا جب علمی نقطے بیان کروں گا میں. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. حرث عربی میں کھیت کو کہتے ہیں. تو بمنزلہ کھیت کے ہیں. جیسے بیج ڈالا جاتا ہے کھیت میں اور اس سے پیداوار بڑھتی ہے, تو عورت کی جو ایک حیثیت ہے, نیچر نے جو اس کی ایک حیثیت متعین کی ہے, وہ بھی ایک نسل بڑھانے کا ذریعہ ہے, جس میں مرد کا جو اسپم ہے وہ بطور بیج کے ہے اور جو اولاد ہے وہ ایک پیداوار کی طرح ہے. تو اللہ نے یہ یاد رکھیں, اس آیت کو نا بہت سارے غیر مسلموں نے عورت کے خلاف بہت نیگیٹیوٹی پھیلائی ہے کہ دیکھو اسلام عورت کی توہین کرتا ہے, اس کو کھیتی سے تعبیر کرتا ہے. تو کچھ لفظ کسی اور زبان میں جب وہ جاتے ہیں نا تو وہ توہین کا معنی دیتے ہیں. عربی میں جو حرث کا معنی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے, توہین کے لیے نہیں ہے. اردو میں جو کھیتی کا معنی ہے وہ توہین کے لیے استعمال ہوتا ہے. کھیتی یعنی جو پاؤں میں روندی ڈالنے والی, اور زمین جو ہے نا پاؤں میں گویا روندی, اس کو روندا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کا اردو میں بالکل اسی طرح جو لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں, تو یہ ترجمہ میرا خیال ہے اس لیے درست نہیں ہے کہ اردو میں اس کا مفہوم ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی گویا ایک عزت کے لیے جو لفظ اللہ نے استعمال کیا وہ ذلت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے کسی بھی زبان میں جب ہم کسی بھی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان کے ہمیں محاوروں کو دیکھنا چاہیے کہ اس زبان میں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کتا کا لفظ کسی زبان میں وفاداری کے لیے استعمال ہوتا ہو, کسی کو لوگ ڈاگ کہتے ہوں تو اس کا مقصد ہوتا ہے وفادار انسان ہے, لیکن ہمارے ہاں اردو میں گالی ہے وہ. اور آپ بولیں
کہ بھئی وہ فلاں قوم ڈاگ کہتی ہے تو ہم کتا کہیں گے، تو آپ جب اس کا ترجمہ اردو میں کریں گے تو کتے سے نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ عربی کا جو لفظ ہے اس میں بھی یہ چیز یعنی ملحوظ رہنی چاہیے. تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا جائے گا تمہاری عورتیں تمہارے لیے پیداوار بڑھانے کا ذریعہ ہیں، نسل بڑھانے کا ذریعہ ہیں. فاتو حرثکم، تم اپنے اس نسل بڑھانے کے ذریعے کے پاس آؤ، انا شئتم جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو، یعنی اولاد کی نیت سے آیا کرو زوجہ کے پاس اور آخرت کے لیے انتظام کرو، یعنی اولاد پیدا کر کے جو تاکہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے فیوچر میں تمہارے لیے کام آئے، دنیا بھی داخل ہے آخرت بھی داخل ہے. تو یہ آیت کا بھی ایک شان نزول ہے کہ صحابہ کرام تو چونکہ جو خواتین تھیں مکہ میں صدیوں سے وہ لوگ آباد تھے، ان کے سفر خاص طور پہ عورتوں کے سفر بہت ہی کم ہوا کرتے تھے. تو جب ہجرت ہوئی ہے اور جو ہے نا ہجرت کر کے بہت ساری صحابیات مدینہ آئی ہیں، تو مدینہ میں ان کے نکاح دوسری قوموں میں ہوئے، پھر انصار صحابہ سے بھی ہوئے. تو چونکہ تقویٰ تھا ان خواتین میں، للہیت تھی، تو بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے کہ میاں بیوی کے جو آپس کا ریلیشن ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ہر قوم میں اور ہر جو ہے نا شخص کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو بعض مردوں نے اس طرح سے اپنی زوجات کے ساتھ ہم بستری کی کہ ان خواتین کو پھر اشکال ہوا کہ پتہ نہیں اس طرح سے ہم بستری کرنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے شوہر ہمارے پاس اس طرح سے آتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں. تو ان کے سوال کو بھی مبہم رکھا گیا اور قرآن نے اس کے جواب کو بھی کنایتاً بیان کیا، کیونکہ مسئلہ بظاہر حیا کے خلاف ہے. تو قرآن جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اشارتاً کنایتاً اس کا تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے اس کی ضرورت تو قیامت تک آنے والے انسانوں کو پڑ سکتی ہے نا. یہ تو ہر میاں بیوی کا اپنا ایک ذاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے پرمیشن ہے، کس طرح سے پرمیشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اشارتاً ہی اس حکم کو قرآن میں بیان کر دیا، اور قرآن میں اس لیے بیان کیا کہ تاکہ اس میں کوئی اجتہادی اختلاف کی گنجائش نہ رہے. تو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری جو ازواج ہیں، تمہاری جو بیویاں ہیں، وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت ہیں. کھیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیداوار بڑھانے کا ذریعہ. تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو قرآن نے یہ بیان کر دیا کہ زوجہ سے جو ہم بستری ہے وہ صرف اسی راستے میں جائز ہے جس سے اولاد ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے نسل بڑھانے کے لیے. تو کوئی بھی ایسا ہم بستری کا طریقہ اختیار کرنا جو نسل بڑھانے کا ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ نیچرل نہ ہو، تو وہ حرام ہے. تو اس میں اللہ نے یہ حکم دے دیا. تو اس سے صاف یعنی حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور تمام فقہاء کا اجماع بھی ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مسئلہ تھوڑا حیا کے خلاف ہے، لیکن میرا خیال ہے بتانا ضروری ہے کہ پچھلے راستے سے عورت سے ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ بہت شدید لعنت ہے، بہت شدید وعید ہے. تو یہ بالکل اللیگل ہے اسلام میں کہ عورت کے پچھلے راستے سے اس سے ہم بستری کی جائے. جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کے عادی ہوتے ہیں ان کو یہ ایک چسکا لگ جاتا ہے، تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیت کے ہیں. تو اس میں قرآن نے وہ جو سوال تھا نا اس کی طرف اشارتاً جواب دے دیا. اور آگے فرمایا فاتو حرثکم، تم اپنے کھیت کے پاس آؤ، یعنی پیداوار بڑھانے کا جو ذریعہ ہے اس جگہ کی طرف آؤ، انا شئتم جیسے چاہو. یعنی باقی جس طرح سے تم چاہو زوجہ سے ہم بستری کر سکتے ہو، اس میں کوئی خاص طریقہ متعین نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو اس میں طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی طرح سے کرنا چاہو ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہو. لیکن فاتو حرثکم آنا موضع حرث میں ہے. حرث کا مطلب وہ اس جگہ کی طرف آنا ہے جہاں سے نسل بڑھتی ہے، کسی اور راستے کی طرف. اس سے صاف طور پر جو ہے نا وہ جو فاسق فاجر لوگوں کی جو برائی ہے جو لڑکوں سے بدفعلی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کا اللہ نے قلع قمع کر دیا کہ اس کی اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے. باقی طریقہ کار کیا ہوگا یہ تمہارے اوپر، اس کی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے. وقدموا لانفسکم، اور چونکہ بار بار حرث کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نسل بڑھانے کا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قدموا لانفسکم، اپنی ذات کے لیے فیوچر میں انتظام کرو. قدموا کا مطلب آگے بھیجو اپنی ذات کے لیے سرمایہ. کیا مطلب؟ کہ جب زوجہ سے ہم بستری کرو تو نیت اولاد کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اولاد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے. تو یہ نسل بڑھانے کی بہت زبردست ترغیب ہے اس آیت میں. اور اس آیت میں اللہ نے عورت کا کہ بہت ساری ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری کا بھی بیان بتا دیا کہ عورت کو اللہ نے بنایا ہے
یہ جو مرد اور عورت کا جو فرق رکھا ہے نا، اس فرق کی بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد کے اسپم کو اللہ نے بیج کے طور پہ پیدا کیا ہے اور عورت کو اللہ نے زمین کے طور پہ. تو بیج اور زمین کے ملاپ کا بنیادی مقصد ہی نسل بڑھانا، پیداوار بڑھانا ہوتا ہے، نہ یہ کہ نسل روکنا. آج فیملی پلاننگ والوں نے اس آیت کی دھجیاں اڑا دی ہیں، اور جو پوری دنیا میں ایک بیہودہ قسم کی تحریک چل رہی ہے، یہ آیت بالکل اس کی نفی کر رہی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا نسل بڑھنے سے تمہارا نقصان ہوگا، خرچے بڑھ جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں قدموا لانفسکم، تمہارا فیوچر بن جائے گا، سنور جائے گا. کیونکہ اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوتا ہے. ان پٹ کم ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہے. انویسٹمنٹ کم ہے، اس کے جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے فرمایا اپنے نفس کے لیے، فیوچر کے لیے انتظام کرو، بڑھاپے کے لیے انتظام کرو. تمہارے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، بہویں ہوں گی. یہ دنیا کا مستقبل اور آخرت کا مستقبل کیا ہے. جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا ارادہ ترک کیا تو آپ کی جو ہمشیرہ تھی حضرت حفصہ، انہوں نے فرمایا کہ نکاح کرو، تمہارے اولاد ہوگی، دنیا سے جاؤ گے تو تمہارے لیے دعائیں مانگے گی، تو یہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنے حکام اللہ نے تمہیں اس آیت میں دیے ہیں ان تمام حکام کو تم نے فالو کرنا ہے. وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیں. ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا، اس کا بھی ایک شان نزول ہے. بعض لوگ غصے میں آ کے قسمیں اٹھا لیتے تھے کہ میں فلاں پہ صدقہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گا. جیسے آپ دشمنیوں میں کر لیتے ہیں، میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے ذریعے نیکی میں رکاوٹ کا ذریعہ مت بناؤ. ان تبروا یعنی اس بات میں رکاوٹ مت بناؤ کہ تم نیکی کا کام کرو، وتتقوا، اور تقوی والا کام کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں میں اصلاح کرو. تو ایسی چیزوں یعنی جو نیکی کے کام ہے نا، لوگوں میں اصلاح کرنا. بعض دفعہ آدمی کہتا ہے میں ان کی سلو نہیں کراؤں گا، خدا کی قسم میں ان کو لڑنے دوں گا، ایسی کی تیسی. ایسا ہوتا ہے نا، آپ آج بھی لوگ قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں اس ٹائپ کی. ابے جاؤ، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے نام کو ذریعہ نہ بناؤ نیکی سے رکاوٹ کا. واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص من حلف علی یمین، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من حلف علی یمین فرآ غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی بات پر قسم اٹھائے، پھر بعد میں اس کو خیال ہوا کہ یار جو میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، وہ تو نیکی کا کام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور پھر قسم کا کفارہ ادا کرے. تو شریعت کا یہی حکم ہے، اگر آپ کسی ایسی بات پہ قسم اٹھا لیں جو مناسب نہیں تھی، ناجائز تو دور کی بات، جو مناسب بھی نہیں تھی، تو بھی اس قسم کو توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. اب قسم کے بارے میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تمہاری قسموں میں جو لغو قسمیں ہیں ان کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. جو لغو قسمیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں ابھی بتاتا ہوں میں. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن کا تمہارا جو قسمیں تمہارے دل کماتے ہیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور برداشت کرنے والا ہے، حلیم ہے. اس آیت کی تفسیر میں فقہا کا اختلاف ہے، کیونکہ لغو یمین اور یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں اس کی تفسیر میں اختلاف ہے. میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یمین یعنی قسم کی دو قسمیں ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے یمین لغو، جو قرآن نے ذکر کی کہ اللہ یمین میں جو لغو یمین ہے، لغو قسمیں، ان پہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے. اور دوسری قسم ہے جس میں آپ کا دل باقاعدہ ارادہ کرے، تو اس قسم کو کہا جاتا ہے یمین منعقدہ، یعنی منعقد ہونے والی یمین، یعنی وہ یمین جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. تو دیگر فقہا کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک، یمین لغو وہ یمین ہے جو آپ دل کے ارادے کے بغیر ویسے ہی محاورے کے طور پر قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ کی قسم میں نہیں تجھ سے بات کروں گا. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بات پہ، ابے بھائی اللہ کی قسم میں تو نہیں جاؤں گا وہاں پہ، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں تو یوں نہیں کروں گا. تو یہ ویسے ہی جو محاورے کے طور پہ زبان سے قسمیں نکلتی ہیں، جمہور علماء کے نزدیک اس قسم کو یمین لغو کہا جاتا ہے، یعنی بیکار قسمیں. تو وہ کہتے ہیں جب تک باقاعدہ ارادہ نہیں کرے گا کہ میں باقاعدہ قسم سے یہ ارادہ کر رہا ہوں کہ یہ چیز میرے اوپر واجب ہو جائے،
تو جب تک اس ارادے سے سوچ سمجھ کے قسم نہیں اٹھائے گا تو وہ قسم منعقد ہی نہیں ہوگی اور اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کا دوست آپ کو بلا رہا تھا، یار کل ناشتہ میرے ساتھ کرو، آپ نے کہا یار میں نہیں کروں گا، وہ کہہ رہا ہے بھائی آ جا، کہہ رہا اللہ کی قسم نہیں آؤں گا میں، ایسے ہی کہہ دیا آپ نے باتوں باتوں میں۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں اگر آپ نے کل ناشتہ نہیں کیا تو آپ پر کفارہ لازم، اگر آپ نے کل ناشتہ کر لیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی آپ کی، کیونکہ یہ تو آپ نے ویسے ہی باتوں باتوں میں ایک بات کہہ دی تھی کہ اللہ کی قسم میں کل تو صبح آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، آپ کا باقاعدہ پراپر ارادہ نہیں تھا، تو اس لیے اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے باقاعدہ ارادہ کر کے کہا کہ اللہ کی قسم میں کل آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا، اور آپ کی نیت ہے کہ تاکہ یہ قسم کی وجہ سے میرے اوپر یہ کام لازم ہو جائے، تو اب جب آپ کل جا کے ناشتہ کریں گے اس کے ساتھ تو قسم ٹوٹے گی، اس پہ اللہ کی طرف سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اللہ ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جن میں تمہارے دل باقاعدہ قصب کرتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ جمہور کے نزدیک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قسم ہے، اگر فیوچر پہ کسی بات پہ آپ نے قسم اٹھائی ہے تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہیں ارادہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو قسم کا کفارہ آپ کو دینا پڑے گا، آپ پر لازم ہو جائے گا کہ آپ اس قسم کا کفارہ ادا کریں۔ اور ان کے نزدیک یمین لغو کہتے ہیں ماضی کی کسی بات پہ قسم اٹھانا، آپ سمجھے تھے کہ کل ایک کام ہوا ہے ماضی میں، لیکن آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، لغو کا مطلب آپ کا ارادہ نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، آپ سمجھ رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے، آپ نے قسم اٹھا لی خدا کی قسم کل ایسا ہوا ہے، تو اس پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی قیامت میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں اٹھائی۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے دل جس قسم کا ارادہ کریں اس پہ اللہ قیامت کے دن پکڑے گا۔ کیا مطلب؟ آپ نے جان کر اگر جھوٹی قسم اٹھائی ہے، یہ یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس پوری آیت سے ماضی کی قسمیں مراد ہیں، ماضی کی یعنی جھوٹی خبر دے رہے ہیں آپ قسم کے ذریعے۔ مثال کے طور پر کل یعنی آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کل جو ہے یہ کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا، آپ نے قسم اٹھا کے کہا کہ خدا کی قسم نہیں ہوا، اب آپ کا جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں تھا، دل آپ کا اس قسم پہ جان بوجھ کر آپ نے یہ قسم کا ارادہ نہیں کیا، کیونکہ آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ واقعی نہیں ہوا یہ کام، آپ نے کہا خدا کی قسم نہیں ہوا، بعد میں پتہ چلا تو ہوا ہے، تو اب اس پہ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آپ نے جھوٹی قسم جان کر نہیں اٹھائی ہے، لہذا اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ نے اگر جھوٹی قسم اٹھائی اور جان کر اٹھائی ہے تو اس پہ اللہ آپ سے مواخذہ کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وہ قسمیں جن کا فیوچر سے تعلق ہے، اس آیت کا ان فیوچر والی قسموں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے دوسری آیتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے کفارے کا تذکرہ کیا، وہ کفارہ بہرحال آپ کو دینا ہے۔ لہذا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کل میں آپ کے ساتھ ناشتہ نہیں کروں گا اللہ کی قسم، تو آپ نے مذاق میں بھی اگر کہا ہو کہ اللہ کی قسم ناشتہ نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے ناشتہ کر لیا تو آپ کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ فیوچر کی قسم ہے، تو یمین منعقد وہ ہوتی ہے جو فیوچر کی ہوتی ہے، تو اس میں آپ پر ایک چیز لازم ہو جائے گی، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، کہ نبی نے فرمایا تین چیزیں حقیقت میں بھی حقیقت اور مذاق میں بھی، اس میں طلاق، نکاح اور عتاق، اور ایک روایت میں یمین کا بھی تذکرہ ہے کہ قسم بھی۔ تو وہ کہتے ہیں فیوچر میں اگر کسی نے قسم اٹھائی ہے تو وہ حقیقت میں ہو یا مذاق میں ہو، وہ بہرحال واقع ہو جائے گی، اور اس کی دلیل قرآن کی وہ آیتیں جو ہم سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھ چکے ہیں، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، کہ اگر کوئی قسم اٹھا کے توڑ دے تو اس کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سورہ بقرہ میں یہ شاید آگے آئیں گی، مجھے بھی یاد نہیں رہا، لیکن بہرحال قرآن میں اس مضمون کو اللہ نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا قسم کے بارے میں مسئلہ بیان ہو گیا۔ تو جمہور کے نزدیک دوبارہ بتا دیتا ہوں، اگر کوئی مذاق میں قسم اٹھا لے فیوچر کی تو قسم کا کفارہ اس پہ نہیں ہوتا اگر وہ توڑ بھی دے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک فیوچر کی قسم اگر مذاق میں بھی ہو، دل کا ارادہ نہیں بھی ہو، تو وہ قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ تو جمہور کے نزدیک جو دلیل ہے وہ یہ آیت ہے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں یہ آیت ماضی کی قسموں کے بارے میں ہے، اور یہاں مواخذہ سے مراد اخروی مواخذہ ہے، دنیا کا کفارے کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس رکوع میں آگے بھی بہت اہم احکامات بیان ہوئے ہیں، اور یہ اب ہمارے جتنے بھی رکوع چلیں گے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں احکامات کے لحاظ سے، اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور روزمرہ کے مسائل بہت ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی اس میں آپ لوگ بہت دل جمی کے ساتھ حاضری دیں، لیکچر پابندی سے سنیں، نوٹس تیار کریں، اس سے آپ کے علم میں انشاءاللہ بہت اضافہ ہوگا۔ اور میں نہیں کہہ رہا کہ آپ مفتی اعظم بن جائیں گے، لیکن نیم مفتی اس کلام کو درست کرنے کے لیے
یعنی اس کلام سے سرسری غور سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ بھی حکم تھا، بلکہ اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. کیا مطلب؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی وفات ہو جائے وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور اس کے وارثین میں صرف اس کے والدین ہیں، ابا اور اماں، اور کوئی بھی وارث نہیں ہے زندہ، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو اماں کو 1/3 حصہ ملے گا. ابا کا نہیں بتایا کہ کتنا ملے گا. اب کوئی کہے، جس مفتی سے بھی پوچھو کہ اگر کوئی شخص کی وفات ہو گئی، اس کے وارثوں میں نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، صرف ایک ابا اور ایک اماں ہیں، تو سارے مفتی کہتے ہیں کہ 1/3 اماں کا اور 2/3 ابا کا، 33% اماں کا، 66% ابا کا. حالانکہ ابا کا تو قرآن میں 66% کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. تو ہم کیا کہیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے صرف ابا اور اماں وارث ہیں، تو وارث کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. اس سے پتہ چل گیا ابا کو ملے گا لازمی، ابا کو قرآن وارث کہہ رہا ہے. اور یہ بھی کہہ رہا ہے صرف یہ دونوں ہی وارث ہیں، اماں اور ابا. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی تیسرے کو نہیں ملے گا. پھر قرآن نے کہہ دیا اماں کو 1/3 ملے گا. تو جب 1/3 اماں کو ملے گا تو جو باقی بچے گا وہ ابا کے علاوہ کسی کو اس لیے نہیں ملے گا کہ قرآن ان کو وارث ہی نہیں مان رہا، اور سارا ابا ہی کو اکیلے کو اس لیے ملے گا کہ دوسرا وارث صرف ابا ہی ہے. تو وہ سارا کتنا رہتا ہے؟ 66%. تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص، یعنی کلام کو درست ماننے کے لیے ہمارے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فرض کریں کہ ابا کا 2/3 ہے، ورنہ قرآن کا کلام ہی کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا. مثال کے طور پر قرآن کہتا ہے اگر کوئی شخص مر جائے اماں کو 1/3 ملے گا، اور وارث صرف ابا اور اماں ہیں، کوئی اور وارث بھی نہیں ہے. ہم اگر ابا کو 1/3 دیں، 1/3 سے زیادہ نہ دیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر باقی آپ کسی اور کو دیں گے، تو یہ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ کا لفظ ہی غلط ہو جائے گا. قرآن کہہ رہے وارث یہ دونوں، آپ کسی اور کو وارث کیوں بنا رہے ہو؟ ابا کو اگر ہم 2/3 سے زیادہ دیں تو قرآن کی یہ بات غلط ہو جائے گی کہ اماں کا 1/3، کیونکہ ابا کو 2/3 سے زیادہ دیں گے تو اماں کا 1/3 سے کم کرنا پڑے گا. تو یہ سب قرآن کی آیت کو یعنی ٹھیک قرار دینے کے لیے ہمارے پاس یہی آپشن بچتا ہے کہ ابا کو 2/3 دینا پڑے گا. اور اسی وجہ سے قرآن نے الگ سے ابا کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ کامن سینس استعمال کر لو تم لوگ، ٹھیک ہے نا. قرآن جب فقہی مسائل بیان کرتا ہے تو بہت شارٹ میں بیان کرتا ہے، جب نصیحت کی باتیں کرتا ہے تو بہت لمبی بات ہوتی ہے، کیونکہ نصیحت میں ڈیٹیل ہوتی ہے، نصیحت میں شارٹ کلام نہیں چلتا. دیکھو جب آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہو تو انتہائی مختصر نہیں ہوتی وہ، بیٹا صحیح بن کے زندگی گزارنا، ٹھیک ہے چلو جاؤ شاباش، ایسے نہیں ہوتی نصیحت. نصیحت یہ ہوتی ہے بیٹا دیکھو فلاں کا بچہ چرس پیتا ہوا پکڑا گیا تھا، زندگی برباد ہو گئی، پھر یہ ہو گیا، پھر وہ ہو گیا، پھر ایسے ہو گیا، پھر ویسے ہو گیا، پھر صرف ایک چرس چھڑوانے کے لیے ہی نا 2 گھنٹے کی بات کرو گے آپ، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کرو گے، ریپیٹ کرتے رہو گے. تو قرآن نے بہت زیادہ ریپیٹ کیا ہے واضح و نصیحت کی باتوں کو. جہاں مسائل سیشن قرآن میں شروع ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ، ٹھیک ہے نا، اتنی شارٹ بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے کھوپڑی استعمال کیے بغیر وہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو اور عجیب، اس وراثت کے احکام تو بہت ہی شارٹ بیان کیے ہیں قرآن نے. اب آپ یہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ایک بیٹی ہو اور کوئی وارث نہ ہو، یعنی بھائی بیٹا نہ ہو، فلح النصف، تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا. اور قرآن کہہ رہا ہے اگر کسی شخص کے 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكْ، تو 2/3 ملے گا بیٹیوں کو. 2 کا تذکرہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ 2 ہو تو کتنا ملے گا؟ آپ لوگ کی سمجھ میں رہنے دو. قرآن کہہ رہا ہے بیٹا اگر نہیں ہے نا کسی کا، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، تو اگر ایک بیٹی ہے تو آدھی وراثت، 2 سے زیادہ ہیں تو 2/3. 2 ہیں کتنی ہے یہ نہیں قرآن بیان کر رہا، تاکہ لوگ فقہا سے مسئلے پوچھیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ قرآن کی ڈیپ میں کچھ لوگ جائیں گے جو مسائل نکالیں گے. اور قرآن نے یہ بات کہاں کہی ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ ایکسپلین کریں اور اس کے بعد یہ غور و فکر کریں اس میں. تو اس لیے فقہا
ڈیپ میں جا کے غور کرتے ہیں, ان سے مسائل کا علم لیا جاتا ہے, وہ قرآن اور حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو 2 سے زیادہ کا تذکرہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ 2 کا تذکرہ اسی سے خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے, کیونکہ بیٹی اگر 1 ہو تو آدھا آدھا لیتی ہے, اس بیٹی کے ساتھ اگر 1 عدد بیٹا بھی ہو تو بیٹی کا حصہ 1/3 ہو جاتا ہے اور بیٹے کو دگنا ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹے کو کتنا ملتا ہے؟ دگنا. تو اگر بیٹی کے ساتھ 1 عدد بیٹی ہی ہو تو بیٹا اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بہن اپنی بہن کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ حالانکہ بیٹے کو زیادہ ملتا ہے نا, بیٹے میں اتنی پاور نہیں ہے کہ اکلوتی بہن کو 1/3 سے نیچے لے آئے وہ. تو اس کے ساتھ اگر ایک اور بہن ہوتی, 2 بہنیں ہوتی, تو ان کو ہم 1/3 کیسے دیتے؟ 1/3 ان میں ڈیوائڈ کرتے تو 1/3 دونوں میں برابر ہو جاتا, تو ایک بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم ہو جاتا. تو بیٹا بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم نہیں کر سکتا, تو بیٹی بیٹی کا حصہ 1/3 سے کم کیسے کر سکتی ہے؟ تو اسے بتا دیں 1/3 تو ملے گا ہی ملے گا. تو 2 بیٹیوں کو جب 1/3 دیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ 2/3. اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ کامن سینس استعمال کرو. تو فقہاء نے استعمال کی, انہوں نے کہا بیٹی اگر 1 ہو تو 1/3, 2 ہو تو 2/3, 2 سے زیادہ ہو تو قرآن نے ویسے ہی بیان کر دیا. آپ کہہ سکتے ہو پھر قرآن 2 سے زیادہ کو بھی بیان نہ کرتا. 2 سے زیادہ کو بیان اس لیے قرآن نے کر دیا, اس میں اجتہاد چل نہیں سکتا تھا. اس میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا قرآن کہہ رہا ہے 2 بیٹیوں کا 2/3, تو 2 سے زیادہ کا پتہ نہیں کتنا ہوگا, ہو سکتا ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو. تو قرآن نے کہہ دیا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3, 1 ہو تو آدھا, 2 ہو تو خود سمجھ جاؤ باقی آیتوں میں غور کر کے, ٹھیک ہے نا. تو باقی آیتوں میں غور کیا, فقہاء نے سب نے فتویٰ دیا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ, ان کو 2/3 ہی ملے گا. سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے, نہیں آیا تھوڑا بادام کے تیل کی مالش کریں. مفتی صاحب اللہ تعالی نے, ہاں تو یہاں بھی شیطان کا مسئلہ تو ہم حل کریں. تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں نے حکم دیا سجدہ کرنے کا, تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے, اور وہ جن میں سے تھا. تو تو نص یا اقتضاء النص سے پتہ چلتا ہے کہ جنات کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا تھا. یہ کامن یعنی خود بخود ہی پتہ چل گیا. اب کیسے ہوا تھا؟ یا تو واضح طور پہ حکم ہوا تھا اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جنات کو بھی, یا یہ دلالتاً حکم ہوا تھا کہ جب فرشتے جو جنات سے افضل ہیں ان کو ہو رہا ہے تو تم تو کس کھیت کی مولی ہو بھائی, تم تو خود بخود اس میں داخل ہو. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آفیسر آیا تو آپ نے بولا کہ احترام میں کھڑے ہو جاؤ, افسر آ رہا ہے, سب کھڑے ہو گئے, چپڑاسی کھڑا نہیں ہو رہا. سب کھڑے ہو گئے, وہ جو چپڑاسی ہے نا وہ نہیں کھڑا ہو رہا. تو اس کو بولے تو احترام میں کیوں نہیں کھڑا ہوا؟ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے تو کہا ہی نہیں. ہم کہیں گے بھائی جب اتنے بڑے بڑے آفیسرز کو حکم دیا جا رہا ہے وہ باس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں, تو بیچارہ ویسے ہی پوچھا لگاتا ہے, تو بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں پھیلا کے یوں کر کے میری. تو یہ کامن سینس ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر شیطان سے جب ملاقات ہو تو پوچھ لینا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے آرڈر ہی نہیں ہوا تھا, تو پھر کہیں پھر اللہ نے تجھے سزا کیوں دی؟ تو کہے گا پھر یہ تو اللہ کا معاذ اللہ قصور ہے. شیطان تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو پھر آپ نے اس سے کہنا ہے کہ پھر تو نے اللہ کو یہ کیوں کہا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے؟ تو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آرڈر دیا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں. شیطان نے یہ تھوڑی کہا تو نے مجھے آرڈر نہیں دیا. شیطان نے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں, یہ مٹی سے. اس کا مطلب شیطان بھی یہ بات مانتا تھا کہ سردے کا آرڈر تو ہوا ہے, لیکن شیطان کی رائے یہ تھی کہ یہ آرڈر صحیح نہیں ہے, یہ معاذ اللہ غلط بات ہوئی ہے. شیطان کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی جی. یہ کہہ رہے ہیں دنیا میں تو شیطان سے ملاقات ہوتی نہیں, اگر کوئی ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے تو شیطان سے ملاقات کیسے ہوگی؟ پھر کیا کرنا ہے شیطان سے ملاقات کر کے؟ اچھا. مفتی صاحب اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ دنیا کے معاملات رکھے ہیں, تو پھر جب ایک شخص غریب ہے تو پھر وہ جلدی شادی کیوں کرے اور غسل اور نسل کیوں بڑھائے؟ وہ تو لوگوں پر بوجھ بنے گا اور خودکشی کی طرف جائے گا. بالکل درست بات کی, فی نفسی ہی درست بات کی ہے کہ جب اللہ نے اسباب کا حکم دیا ہے تو جب غریب آدمی شادی کرے گا یا بچے پیدا کرے گا تو اسباب یہ کہتے ہیں کہ خرچہ دگنا ہو جائے گا, پھر بچے آتے چلے جائیں گے, ان کا بھی خرچہ, تو پیسے ہیں نہیں, تو اسباب کی دنیا میں مسئلہ ہوگا. اس کا جواب آج کا پورا بیان ہے کہ عقل استعمال کی جائے گی
وہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے. جہاں شریعت نے کہیں آرڈر آ جائے تو پھر اس سے آگے عقل کا استعمال کرنا یہ عقل کا غیر ضروری استعمال ہے. یہ تو اس کا جواب ہو گیا شریعت کی روشنی میں. دوسرا جواب ہو گیا عقل ہی کی روشنی میں، ہم اس سے یہ جواب لیتے ہیں. دیکھو یہاں اگر آپ عقل استعمال کرتے بھی ہو تو عقل کے دو طریقے ہوتے ہیں استعمال کرنے کے. ایک ہے صحیح طریقہ، ایک ہے غلط طریقہ. صحیح طریقہ وہ ہے جو وحی کی روشنی میں ہو، جس سے انسان کی عقل سیدھی راہ دکھاتی ہے. غلط طریقہ وہ ہے کہ خواہشات کو سامنے رکھ کے آپ عقل استعمال کرو. ایک چرسی جب چرس پیتا ہے وہ بھی عقل استعمال کرتا ہے خواہشات کو سامنے رکھ کے کہ یار پینے دو، مزہ آئے گا، دیکھیں گے بعد میں توبہ کر لیں گے یا علاج کر لیں گے. یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عقل ہے جو خواہشات سے مغلوب ہے. جو عقل خواہش سے مغلوب نہیں ہوتی وہ کہے کہ بھائی یہ چرس بری چیز ہے، مزہ ہے 2 منٹ کا اور یہ اس کا چسکا لگے گا، بعد میں چھوڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایسے ہی جو ملحد ایتھیس لوگ ہیں وہ یہاں بھی عقل کا غلط استعمال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ہو جائے گی تو ابھی پیسے تو ہیں نہیں، پھر بچہ ہو جائے گا تو پیسے تو ہیں نہیں. بات یہ ہے کہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر بتانا کہ کب کون سے اسباب پیسے کے آپ میں پیدا ہوں گے کب نہیں ہوں گے یہ عقلی طور پر ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ روز روز نئے نئے اسباب پیدا ہوتے ہیں اور نئے نئے اسباب اور پرانے اسباب فنا ہوتے ہیں. وسائل جو ہے نا، وسائل، اس کی کوئی اسپیسیفک کیلکولیشن ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی دور میں. دنیا میں کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، کوئی کیلکولیٹ کر کے بتا سکتا ہے؟ اور اگر کیلکولیٹ کر لیے تو موجودہ ہے نا، ہو سکتا ہے کل کوئی نئے وسائل دریافت ہو جائیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے، تبھی علماء کہتے ہیں جس کے ہاتھوں میں کمانے کی طاقت اور پاؤں میں چلنے کی طاقت ہو وہ مالدار ہے. کیونکہ پیسے نہیں ہے لیکن کما سکتا ہے. وہ کل دہاڑی لگ جائے اس کی، کل کوئی جاب لگ جائے، کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ کھانے پکانے کی ترکیبیں بنا کے ڈالنا، کچھ بھی نہیں آتا یوٹیوب پہ گالیاں دینا شروع کر دیں، چینل بوسٹ کر جائے گا اس کا. آپ یہ بلاگر کو دیکھو نا، میں آیا ہوں ٹھش پش کرتے رہتے ہیں، پھینکتے رہتے ہیں، اور ملینز میں چینل ان کے، میں لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں، واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، قبض ہو گیا مجھے، یہ لوٹا لے کر آؤ. ایسا چلے گا آپ بھول جاؤ گے. 10 سال پہلے کوئی بتا سکتا تھا کہ یہ بھی کوئی پیسہ کمانے کا طریقہ ہوگا؟ میں واش روم میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی بتا سکتا تھا؟ اتنے نت نئے طریقے. عقل خود کہہ رہی ہے کہ اس کے بارے میں، کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ غریب ہے تو غریب ہی رہے گا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور یہ امیر ہے تو کل بھی امیر ہی رہے گا. اگر یہ فلسفہ ہو تو امیر کو بھی شادی نہیں کرنی چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ آج آپ کی فیکٹری ہے، ہو سکتا ہے فیکٹری کو آگ لگ جائے، ہو سکتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جو بزنس مین بیٹھا کرتے تھے نا، زرداری کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. وہ سب 4 شادیاں کرنے کا پروگرام تھا ان کا کہ ہمارا تو خربوں کا بزنس ہے. جہاز آیا، پورے بزنس کی واٹ لگا دی، روڈوں پہ آ گئے، خودکشیاں کی ہیں بہت. جو بچ بھی گئے نا انہوں نے بھی خودکشیاں کر لی. تو المال غاد ورائح، پیسہ ایسی چیز ہے آج آیا کل گیا. تو اس لیے شریعت نے اس میں مدار اس پر رکھا ہے کہ بالقوہ. بالقوہ کا مطلب ہاتھ پاؤں سلامت ہیں یا نہیں ہیں، بس کافی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسری بات، عقل کیا کہتی ہے؟ آپ غریب ہیں تو کیا دنیا کے سب سے غریب آپ ہی ہیں؟ یہ تو عقل کہتی ہے کہ آپ غریب ہیں تو ڈیفنس کی لڑکی سے شادی نہ کریں، لیکن یہ نہیں کہتی کہ آپ غریب ہیں تو اپنے سے بھی زیادہ غریب سے شادی نہ کریں. کیونکہ اگر آپ کی آمدن فار ایگزامپل 10,000 ہے، بہت ہی غریب کی ہوگی نا، تو ایسے لوگ بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے جن کے باپ، جن کی آمدن 5,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہے ہیں وہ. تو اس کے حساب سے 10 والا کیا ہے؟ غریب ہے مالدار ہے؟ مالدار ہے. کیونکہ امیر اور غریب کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ امور اضافیہ ہوتے ہیں. امور اضافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ایک دوسرے سے کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ یہ امیر ہے اور یہ کیا ہے؟ غریب ہے. مثال کے طور پر دیکھو، ایک آدمی کو کسی گاؤں سے آیا اور کراچی میں چوکی داری کی نوکری مل گئی، اس کو کسی گلی میں چوکی دار لگ گیا. وہ گاؤں فون کر کر کے خوشی سے بتاتا ہے میں باروزگار ہو گیا ہوں، میرا روزگار لگ گیا ہے کراچی میں، مجھے ایک گلی میں چوکی دار کی نوکری مل گئی ہے، میری شادی کراؤ. گاؤں والے ڈھول بجاتے ہوئے آتے ہیں اور سب لوگ اپنی بیٹیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، یار یہ لڑکا منڈا کراچی میں اس کی جاب لگ گئی، ہماری بیٹی لو. وہ کہہ رہے ہماری بیٹی لو. کیا مطلب؟ ان کے لحاظ سے وہ مالدار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ آپ کو غریب لگ رہا ہے، اگر وہ غریب ہوتا تو غربت پہ مٹھائیاں تھوڑی بانٹ رہا ہوتا.
اور اس کے رشتے تھوڑی آ رہے ہوتے ہیں, لائن لگتی ہے بھائی کراچی سے. جب یہ کراچی سے جو مزدور پیشہ لوگ گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں نا, یہ بوٹ پالش کرتے ہیں, کپڑوں کو استری کرتے ہیں, آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں, اور بسوں سے ایسے تیار ہو کے نہا دھو کے گاؤں میں ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے $6 ملین مین. انگلش فلم آیا کرتی تھی بچپن میں, $6 ملین مین, اس کے کروڑ پتی آدمی تھا وہ. تو ایسے لگتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اب گاؤں میں یہی جیت جائے. ایسے آتے ہیں اور گھر میں جا کے 50 کا نوٹ نکالتے ہیں. حقیقت ہے ان کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بہت امیر ہے. تو وہ ایسے ہمارے لحاظ سے وہ غریب ہے, تو وہ اپنے جیسے غریبوں میں شادی کرے, وہ ان کو امیر ہی سمجھے گی ان کی بیوی ان کو. کیونکہ شادی جہاں خاندان انسانوں میں ہی ہوتی ہے نا, تو انسانوں میں آپ جیسے اور بھی بہت سارے انسان ہیں. آپ اگر ٹماٹر بیچتے ہو تو ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو ٹماٹر بیچنے کی طاقت بھی نہیں ہے, ایسی لڑکیاں بھی مل جائیں گی آپ کو. اور ڈیفنس والے کی نظر میں یہ کیا ہے, غریب ترین انسان ہے. یہ تو بیچارہ گلی میں چوکیداری کر رہا ہے, یہ تو ٹماٹر بیچ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک بات. آگے دوسری بات رہی بچوں کی. تو عقل یہ کہتی ہے کہ ابھی جیب میں پیسے نہیں ہیں, بچہ جب پیدا ہوگا تو کہاں سے کھلائیں گے. یہ وہ عقل ہے جو شہوت سے متاثر ہے, جو خدا کے مقابلے میں. جب وحی کے نور سے عقل آراستہ ہوتی ہے تو پھر عقل صحیح استعمال ہوتی ہے. عقل کہتی ہے بچہ پیدا ہوا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ آیا. اس کا مطلب پیدا کرنے والا اس سے غافل بولو نہیں. اس کا رزق کا انتظام کس نے کیا ہوا ہے؟ اللہ نے. اب پھر وہی شہوت پرستوں کی عقل, وہ کہیں گے یار بچے کے لیے صرف دودھ ہی تو نہیں چاہیے نا, بچے کو صرف دودھ چھوڑی چاہیے, بچے کو تو اسکول کا فیسیں اور آگے علاج اور فلانا اور ڈمکانا. یہ وہ عقل ہے جو شہوت پرستی سے اور کنجوسی سے مغلوب ہے. اصل میں پیسہ بچانا مقصد ہے کہ میں ہی کھا جاؤں سارا. لیکن یہاں بھی جس کی عقل صحیح استعمال ہوگی وہ کہے گی بھائی وہ عقل کہے گی ایک سائن ہے, علامت ہے. پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے ابھی اس کے لیے ضرورت دودھ کی ہے, تو میں نے اپنی طاقت سے دودھ پیدا کر دیا. جو سب سے مشکل کام تھا وہ میں نے کر دیا, تو جو آسان ہے وہ نہیں کر سکتا میں. سب سے مشکل کام جو کسی کا باپ نہیں کر سکتا وہ دودھ پیدا کرنا ہے. بچوں کی اسکول کی فیسوں کا زکاتوں سے بھی انتظام ہو سکتا ہے. فری پھوکٹ کے اسکول بھی کھل جاتے ہیں, فری میں ٹیوٹر بھی مل جاتے ہیں. اور پہلی بات, بہت سے بچوں کے لیے تعلیم ضروری بھی نہیں ہوتا, یہ بھی نالج ہے. حالانکہ یہ نہ 8ویں پاس ہے نہ 9ویں پاس ہے, 10ویں میرے سامنے گولڈ اور پیتل لا کے رکھو, میں نہیں فرق اب تک نہیں کر سکتا. آپ مذاق سمجھ رہے ہو؟ میرے سامنے اگر آپ سونا اور پیتل رکھ دو نا, میں نہیں فرق کر سکتا اس میں سونا کون سا ہے اور پیتل. خواتین کر لیتی, میں نہیں کر سکتا, میرے جیسے بہت سے مرد نہیں کر سکتے ہوں گے. مجھے نہیں پتا چلتا یہ گولڈ ہے یا کیا ہے, جو ہم نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا بھائی. اگر کبھی خریدا بھی گھر والوں کے لیے تو گھر والوں کو ہی دکھایا, تم دیکھ لو بھائی کیا ہے, ہمیں تو نہیں پتا بھائی کیا ہے. یہ رسید کو دیکھ لیا, رسید پہ گولڈ لکھا ہوا ہے, بندہ قابل اعتماد ہے, ٹھیک ہے بھائی. لیکن ایک کچرا چننے والے کو گولڈ, پیتل, سلور, کاپر, یہ سب چیزوں میں فرق پتا ہوتا ہے. یہ بھی پتا ہوتا ہے یہ کاپر 1 نمبر خالص ہے, اس میں ملاوٹ ہے. ہو سکتا ہے کسی سائنٹسٹ کو نہ پتا چل رہا ہو. یہ جو پہلے زمانے کے حکیم بڑے ایکسپرٹ ہوا کرتے تھے, میڈیکل سائنس تھوڑی بڑی ہوتی, تجربے کر کر کے, نبضیں چیک کر کے علامتیں دیکھ کے اتنے ایکسپرٹ ہو جاتے تھے, سمجھ جاتے تھے اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, یہ شوگر کم ہوئی ہوئی ہے. حالانکہ کوئی لیب نہیں تھی. پہلے زمانے میں بھی شوگر ہوتی تھی, حکیم کیسے علاج کرتے تھے؟ وہ اندازہ ہو رہا ہے اس کو یوں ہو رہا ہے, اس کو اندازہ ہو گیا اس کی شوگر بڑھی ہوئی ہے, اس کو کہا کہ اٹھک بیٹھک کر لے بھائی, لگا ورزش کروائی, اس کا شوگر لیول کیا کر دیا, ڈاؤن. اصطلاحات نہیں تھی لیکن علاج تھے, علاج پہلے بھی ہوتے تھے. یہ روٹ کینال جو ہے نا, روٹ کینال فرعونیوں کا ہوا ہے, اس زمانے میں بھی یہ روٹ کینال ہوتا تھا. حالانکہ روٹ کینال کا لفظ بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو علم کا مطلب صرف اسکول کالج نہیں ہوتا. میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں جنہیں جو پڑھتے ہی نہیں تھے, کمپیوٹر پہ بیٹھے ٹھش پش کرتے ویب سائٹ ڈیزائنر بن گئے, لوگوں کو بڑی بڑی کمپنیوں کو ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں اور کروڑوں پتی بن گئے. وہ بھی تو علم ہے. کوئی کمپیوٹر سائنس میں انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے, ڈپلوما بھی نہیں کیا. تو آپ کے بچے کے لیے تعلیم ضروری ہے. کتنی ضروری ہے یہ خدا کو پتہ ہے. اللہ آپ کے بچے کو اسکول کے پیسے یا تو دے دے گا یا نہیں دے گا, اور بول دے گا نہیں دیے تو اس کا مطلب اس کے لیے نہیں دینا زیادہ ضروری تھا, دے دیتا تو یہ بیکار بن جاتا انسان. تو اب اللہ نے ایک سائن کے طور پہ بتا دیا کہ میں نے دودھ پیدا کر دیا, جو سب سے مشکل کام تھا, جو کسی کا باپ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو, اور اب تک پیدا نہیں کر سکا. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں ماں کے دودھ کا آلٹرنیٹ کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ سائن ہے, علامت ہے کہ جو دودھ پیدا کر سکتا ہے, جو کوئی نہیں پیدا کر سکتا, تو وہ باقی چیزیں کیوں پیدا نہیں کر سکتا. یہ تو ایک علامت ہے کہ وہ غافل نہیں ہے. تو اس لیے جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں نا, جتنی آمدن اس حساب سے بچے پیدا کرو, اسلام میں اس کی حرام ہے یہ سوچ کے نسل روکنا.
اسلام کہتا ہے رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے. تو یہ بچے اللہ کی مخلوق پہلے ہیں, تمہاری اولاد بعد میں. ہاں بکریاں اتنی رکھو جتنا چارہ کھلا سکتے ہو, کیونکہ جانور پہ اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے. اگر مرغیوں کا دانہ تمہارے پاس نہیں ہے تو بھوکا مت مارو ان کو, کیونکہ جانور ہمارے لیے مسخر ہیں, ہم ان کی نسل بڑھا بھی سکتے ہیں اور اپنے حساب سے گھٹا بھی سکتے ہیں, اجازت دی ہے. انسان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اللہ نے ہمیں نہیں دیا کہ اتنے بچے پیدا. انسان تو مقصود کائنات ہے, اس کی گروتھ کتنی ہوگی, کتنی کم ہوگی, کتنی زیادہ ہوگی, یہ قدرت کے اپنے ہاتھ میں ہے. اس میں انسانوں کو ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں. انڈیویجولی کسی کوئی بیوی بیمار ہو گئی, کوئی مسئلہ ہو گیا, وہ ایک الگ بات ہے. عمومی سطح پہ یہ تحریک بالکل حرام ہے کہ نسل بڑھاؤ یا نسل گھٹاؤ. نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن ہے نہیں ہے, نسل روکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے. ہو سکتا ہے غریب کو اللہ بچہ دے اس لیے رہا ہو کہ تیری غربت ختم ہو, کیونکہ یہ بچہ 15-20 سال میں بڑا ہو کے کما کے کھلائے گا. میں نے بہت سے غریب دیکھے ہیں, غریب تھے, بچے دبا کے پیدا ہوئے, کروڑپتی بن گئے, وہ کروڑپتی بن گئے. اور بہت سے امیر دیکھے ہیں, بچے ہی نہیں تھے, کاروبار دوسروں کے حوالے کیا, دکان بیچ کے کھا گئے. وہ اپنے بچے تو اپنے ابا کا کاروبار اپنا سمجھ کے چلاتے ہیں نا. اچھا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جب فرشتوں کا قانون صحیح ہو گیا میرے بھائی, مفتی صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا, مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی عام نوجوانوں کی طرح ہی ہیں, زیادہ بزرگوں اور متقی معلوم نہیں ہوتے. آپ ہمیں جیسا علماء صلحاء ہوتے ہیں, یعنی آپ بھی نارمل لگتے ہیں, ہمیں کوئی بزرگ ٹائپ کی چیز نہیں لگتے. تو ہے, میں نے کب کہا ہے میں بزرگ ہوں بھائی, میں تو سادہ سا شادیوں والا انسان. میں تو خود لوگوں کو دوسروں سے بیعت کا مشورہ اسی وجہ سے دے رہا ہوتا ہوں. بھائی فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جاؤ, جا کے بیعت ہو جاؤ. یہ یہاں پر مولانا محمد احمد صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. اور جامع رشید میں مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, مولانا قاسم صاحب ہیں, ان سے بیعت ہو جاؤ. دارالعلوم کرنگی میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب ہیں اور تیسرے ان سے بیعت ہو جاؤ. KPK میں حضرت پیر مختار الدین شاہ صاحب ہیں, بڑا زبردست سلسلہ, ان سے بیعت ہو جاؤ. تو ہم تو خود آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اس سلسلے میں. جی ہاں, سوال کرنے کا مقصد ہے کہ آپ بزرگ بنو. ان کا مقصد یہ ہے, جنہوں نے بھی سوال کیا نا کہ آپ کیوں ایسے ہو, آپ بنو, آپ نیک بنو. تو کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ کل سے. نصیحت تو سننی چاہیے نا, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا میرے بھائی, ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے, آج کے دور میں موبائل میں ذخیرہ حدیث و درجنوں تفاسیر مل جاتی ہیں, بہت علم موجود ہے, جبکہ پہلے تو ایک حدیث سے حاصل ہوں گے, اتنا دور سفر کرنا ہوتا تھا, وسائل نہیں تھے. تو پھر تم نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ ہمارا علم ائمہ اربعہ اور اسلاف سے زیادہ نہیں ہو سکتا؟ تو بہت یہ فرض نہیں, حقیقت ہے ہمارا علم ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں آج کل تو گوگل پہ ساری حدیثیں مل جاتی ہیں, ائمہ کرام کو تو دور دور سفر کرنا پڑتا تھا. تو ائمہ کرام نے دور دور سفر کیا ہے اور سفر کر کے حدیثیں لی ہیں, سینوں میں محفوظ کی ہیں. آج ہم گوگل سے سرچ کر کے لیتے ہیں. ان کے علم میں اور ہمارے علم میں فرق یہ ہے کہ ان کا علم مشاہدے پر مبنی تھا. انہیں جب کوئی حدیث پہنچتی تھی اپنی سند کے ساتھ پہنچتی تھی, اور ایک ایک دو سلسلوں کے ساتھ. جیسے امام حنیفہ کو کوئی حدیث پہنچے گی تو امام حنیفہ کیا حدیث میں بیان کریں گے کہ مجھے بیان کیا, جیسے ان کی جو مضبوط ترین سند ہے, مجھ سے بیان کیا حماد الکوفی نے, بہت بڑے کوفہ کے فقیہ ہیں. وہ کہیں گے مجھ سے بیان کیا ابراہیم نخعی نے, بہت بڑے تابعی ہیں, وہ بہت بڑے فقیہ ہیں جنہوں نے تابعین کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کہیں گے مجھ سے علقمہ نے بیان کیا, وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ پوری زندگی ان کی چپک کے گزری ہے, ٹھیک ہے نا, ساری زندگی اٹھنا بیٹھنا عبداللہ بن مسعود کے ساتھ رہا. اور عبداللہ بن مسعود سے وہ بیان کرتے ہیں, اور عبداللہ بن مسعود نبی کے ساتھ ساری زندگی چپک کے رہے ہیں بالکل. صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کو گھر کا فرض سمجھتے تھے. تو یہ علم گوگل اس کے لیول کا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بکواس ہے کہ ان چاروں امام اور ان مجتہدین سے زیادہ ہمارا علم ہے, چونکہ ہم نے مکتبہ شاملہ اور مکتبۃ التراث اور گوگل ہمارے پاس ہے. آپ کا سارا کتابوں کا بوجھ بھی آپ رکھ لو تو آپ کی مثال ایسے ہی ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. وہ تفقع, وہ بصیرت, وہ تقوی اور مشاہدہ کا علم. جیسے کوئی حدیث صحابی بیان کر رہا ہے تو وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, زکاتیں دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو وہ علم کا, ہاں یہ ہر انسان سے ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث کسی تک نہ پہنچی ہو. تو یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے. کتنی دفعہ آپ تحقیق کر رہے ہوتے, گوگل, مکتبہ شاملہ سب میں تلاش کر لیا, بعد میں پتہ چلا یار یہ تو حدیث موجود ہے, ہماری نظر سے نہیں گزری. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. لیکن ان کے ساتھ اگر ہوا ہے ایسا تو ان کے شاگردوں نے کریکشن کر لی,
کہ یار ہمارے استاذ کو یہ حدیث نہیں پہنچی تھی, تو انہوں نے کریکشن کر لی اور وہ فقہ کا حصہ بن گئی وہ, اور آج کریکشن بھی نہیں کرتے. اور سب سے بڑی بات یہ, جو تفقہ اور بصیرت ان لوگوں میں تھی وہ تھوڑی آج ہو سکتی ہے. یہ خوب سمجھ لو, فقہ پہلے مدون ہوا ہے, حدیث بعد میں مدون ہوئی ہے. قرآن و سنت سے مسائل نکال کے کتابیں پہلے لکھی گئی ہیں اور حدیث کی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں. تو اب اگر ہم ان لکھی ہوئی کتابوں ہی کے محتاج ہوتے تو اس کا مطلب اسلامی قانون ہی غلط مرتب ہو گیا تھا پہلے. تو یہ تو بات ہی الٹی ہو جائے گی کہ مطلب 200-300 سال تک تو مسلمان گھاس کھاتے رہے تھے, اس کے بعد حدیث مرتب ہوئی اور سیدھے اسلام پہ آئے. ایسا تھوڑی ہے بھائی, حدیث مرتب بعد میں ہوئی ہے. یہ تھوڑی کہ حدیث پہلے تھی نہیں, پہلے سندوں کے ساتھ سینہ بسینہ حدیث چلتی تھی, اسی کوئی روشنی میں انہوں نے مسائل نکال کے اخذ کر کے مرتب کر دیے. کیونکہ فقہ کو مرتب کرنے کی ضرورت پہلے زیادہ تھی, زیادہ اس لیے تھی کہ اسلامی لاء تو فوراً چاہیے نا, اس کو پہلے مرتب کر لیا گیا. حدیثیں بعد میں پھر ریٹن فارم میں لائی گئیں, لیکن حدیثیں تھیں پہلے. امام حنیفہ اپنی سندوں سے, عبداللہ مبارک اپنی سندوں سے, سفیان ثوری اپنی سندوں سے, ابراہیم نخعی اپنی سندوں سے, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے اکرمہ, مجاہد, یہ سارے, سعید ابن جبیر, یہ ساری, اور ان کے علم کیا تھے بھائی. سعید ابن جبیر عبداللہ بن عباس کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, فتوے دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, طاؤس دیکھ رہے ہیں. یہ تو ان کے لیول کا ٹکر کا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا بھائی. مجھے ایک بات بتاؤ, آج ہمارے پاس کوئی شخص آ جائے جس نے 23 سال نبی کی زندگی میں کے ساتھ گزارے ہوں, نبی کے ساتھ جس نے 23 سال گزارے ہوں, 20 سال نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں, جہاد کیا ہو, اور وہ ہمیں بتائے نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے, آپ ساری بخاری مسلم کو ایک طرف رکھ دو گے, آپ بولے گا بھائی سب کے کیا کر دو سائڈ پہ, یہ تو دیکھ کے آ رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, دیکھ کے آ رہا ہے. اب کوئی ایسا بندہ آنا ممکن نہیں ہے اس لیے, لیکن یہ چاروں ائمہ انہوں نے جن سے علم حاصل کیا وہ سارے ایسے ہی بندے تھے, وہ سارے ایسے بندے تھے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, تابعین کو دیکھا, تو اس لیے ان کے ٹکر کا علم اب ہو نہیں سکتا, امپاسبل, یہ ممکن ہی نہیں ہے. تبھی آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کو ساری حدیثیں پتہ ہوتی ہیں, یہ پھینکتے کتنی لمبی لمبی ہیں. وطر کا طریقہ آج تک ہم غلط پڑھتے رہے, اس نے پوری تحقیق کے بعد ہی مسئلہ بیان کیا تھا. آج تک ہم وطر گھاس کھاتے رہے ہیں, اتنا کنفیوژن پیدا کی دنیا میں, جہاں بھی جاؤ لوگ پریشان تھے یار کہ مفتی صاحب اتنی بڑی کنفیوژن اس بندے نے. ہم نے کہا 20 سال سے ہم غلط نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ وہی تھے, مکتبہ شاملہ والے ہی ہوتے ہیں یہ, وہ لوگ مکتبہ تراث والے, گوگل مفتی ہوتے ہیں یہ. تو اس کا اب تک کوئی جواب آیا نہیں ہے. اس کے جواب میں کچھ لوگوں نے ریکارڈ کروایا, حدیث میں آتا ہے 5 رکعتیں وطر پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے. مفتی صاحب نے اس حدیث کا تو جواب دیا ہی نہیں ہے. تو اس حدیث کا جواب اس لیے کہ یہ اس کی دلیل میں ہے ہی نہیں, اس لیے میں نے جواب نہیں دیا. وہ تو جو آپ کے دعوے کی دلیلیں تھیں ان کا جواب دیا. اس حدیث کا مطلب کہ 5 رکعت وطر میں آخر میں بیٹھتے تھے کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعت وطر اور 2 نفل, پورے کو وطر کہا گیا ہے. کیونکہ امام ترمذی نے کہا ہے پوری صلاۃ اللیل کو بھی کیا کہا جاتا تھا, وطر. تو 5 رکعت وطر میں صرف آخر میں بیٹھنے کا مطلب باقی پوری تہجد کھڑے ہو کر ہوتی تھی, آخری 2 رکعتیں بیٹھ کے ہوتی تھیں. اور یہ حدیث سے ثابت ہے نبی وطر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے تھے. تو اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے, یہ آپ کی بنائی ہوئی تفسیر ہے, حدیث میں نہیں ہے. ہاں ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ 5 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد نہ بیٹھتے تھے نہ سلام پھیرتے تھے. وہ ابن جریج سے مروی ہے جو مدلس ہے اور عن کے ساتھ ہے, تو وہ انتہائی شدید ضعیف حدیث ہے وہ. اور ایک نے تو اتنی لمبی پھینکی, میرے نیچے نا اس کلپ پہ کچھ افلاطونوں کے کمنٹس آئے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بڑی خیانت کی ہے, یہ حدیث تو چرا لی مفتی صاحب نے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھتے تھے اور 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے بھی نہیں تھے اور آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے, اور بیٹھتے بھی نہیں تھے نہ سلام پھیرتے تھے. مفتی صاحب نے بہت بڑی چوری کر لی, یہ حدیث چھپا لی. تو حدیث کے جو عربی الفاظ ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں, نیچے ترجمہ بھی. عربی الفاظ میں یہ کہ عطا خود ایسا کرتے تھے, اور ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے, عطا کہتے ہیں نبی ایسا کرتے تھے. میں نے کہا یہ تو ان بغیرتوں کا حال ہے یار, تمہیں اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ عطا اپنا عمل بیان کر رہے ہیں یا نبی کا عمل بیان کر. ترجمے میں تم نبی کی طرف نسبت کر رہے ہو, اور بنے ہوئے ہیں مجتہد, کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے, ہم تقلید ہم قرآن حدیث. تو یہ منجن کسی اور کے سامنے جا کے بیچا کرو قرآن حدیث. ترجمے ان کمبختوں نے غلط کیے ہوئے ہوتے ہیں, اور کئی جگہ یہ حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت عطا کہتے ہیں نبی یہ کیا کرتے تھے. کہاں کہتے ہیں حضرت عطا, کہاں لکھا ہوا ہے, میں دکھاؤ. کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے نا, ابے کمبخت, یہ اردو میں لکھا ہوا ہے. حضرت عطا کیا اردو اسپیکنگ تھے, اردو میں بول کے گئے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں یہ عربی سے ترجمہ ہم نے کیا ہے. تو بھائی یہ ترجمہ غلط کیا ہے, حضرت عطا نے نبی کی طرف نسبت, ان کا اپنا اجتہاد تھا یہ. تو ہم حضرت عائشہ کے عمل کو لیتے ہیں. حضرت عائشہ نبی کی وطر کو زیادہ سمجھتی تھیں. حضرت عائشہ سے وطر کا وہی طریقہ ثابت ہے جس طرح سے حنفی پڑھتے ہیں, بالکل ایز اٹ از یہی طریقہ ثابت ہے, اور باقی تمام طریقوں کی نفی ہے سیدہ عائشہ سے. باقی ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے, تو اختلافی مسئلہ ہے تو ہم حضرت عائشہ کو فالو کر رہے ہیں, اور اس سے حدیث مرفوع بھی ہے, نبی کا عمل بھی ہے. اور عبداللہ بن عمر کا عمل یہ ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے. تو اس کے جوابات 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے نہیں پھیرنا ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پہ بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. لیکن وطر 3 پڑھنے ہیں تو 2 رکعت کے بعد آپ کو قاعدہ کرنا پڑے گا. ایک صاحب نے کہا کہ میں نے خود حرم میں وطر پڑھے ہیں, امام کعبہ نے تراویح کے بعد 3 وطر پڑھائے, 2 رکعت کے بعد قاعدہ نہیں کیا, ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے. صاحب امام کعبہ تو غلط نہیں ہو سکتے. تو پھر آپ ایک اصول پہ ٹکو, آپ بولو پھر قرآن و حدیث کی میں ہمیشہ وہ تشریح مانوں گا جو امام کعبہ سے پھر دلیل ولیل کی بات مت کرو. تو اس کے جواب میں پھر ہم کہیں گے آج آپ امام کعبہ کی تقلید کر رہے ہو, ہم ابو حنیفہ کی کر رہے ہیں, پھر جو تبع تابعین میں سے اور راجح قول کے مطابق تابعین میں سے تھے, جن کو 50% سے زائد امت نے فالو کیا ہے. برے ہم امام کعبہ کو بھی نہیں کہتے, قابل احترام ہے ہمارے لیے. تو پھر آپ مقابلہ نبی کا ابو حنیفہ سے نہیں کراؤ, پھر آپ ابو حنیفہ کا امام کعبہ سے مقابلہ کراؤ. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں امام حنیفہ کا پلہ بھاری ہے. اور اگر دلیل کی بات کرنی ہے تو دلیل سے ثابت کرو. پھر آپ امام یہ نہیں کہو امام کعبہ یہ کرتے ہیں تو امام سدیس یہ کرتے ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں حرم میں کیسے غلط ہو سکتا ہے. یقیناً حرم میں غلط نہیں ہو سکتا بشرطے کہ 1400 سال سے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ حرم میں 1400 سال سے غلط نماز پڑھی جا رہی ہو. ہاں جس نماز میں اختلاف ہے, تو حنفیوں کی تو 700 سال حرم میں حکومت رہی ہے. 700 سال تو وہ حکومت رہی ہے جو پکی ڈھکی, اور اس سے پہلے بھی زیادہ تر حنفی ہی رہے ہیں. 700 سال تو وہ جو حنفی تھے دنیا میں, یعنی ان کی ایسا خلافت تھی کہ وہ غیر مسلموں کو جب فقہ کی کتابیں دی جاتی تھی نا, اسلامی قانون, تو فقہ حنفی ہی بتایا جاتا تھا ان کو. ہمارے دوست نے جرمنی کی یونیورسٹی میں جو اسلام پڑھا ہے نا, اس میں اب تک قدوری پڑھائی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, قدوری, کیونکہ خلافت عثمانیہ کے دور میں جو اسلامی لا انٹروڈیوس ہوتا تھا نا غیر مسلم کنٹریز میں, وہ قدوری اور ہدایہ ہوتا تھا. تبھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں صدیوں تک ہدایہ پڑھائی جاتی رہی ہے اسلامی قانون کے طور پر, اور اب بھی یہ بہت ساری ان کی یونیورسٹیوں میں. خیر کہاں سے کام چلے گئے, تو خلاصہ یہ نکلا کہ یا تو تقلید کرو یا تحقیق کرو. تم کم بختو, نہ تقلید کے نہ تم تحقیق کے. جہاں سے تمہیں فتویٰ مل رہا ہے اٹھا کے وہیں سے پھینک دیا. تو حرم میں تو 1400 سال پھر 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے, تو آپ کیوں اس کو نہیں مانتے پھر. اچھا میرے بھائی متزام, یہ سوال یہ کہ کوئی بھی نیاز کو کوئی بھی ہندو کو مسجد میں جانا جائز ہے اور بیان سن سکتا ہے؟ جی بالکل جائز, کیا مستحب ہے کہ اس کو مسجدوں میں لائیں اور بیان سنوائیں. غیر مسلم نبی کے دور میں بھی مسجد نبی میں آئے ہیں. مفتی صاحب میری بیٹی جس کی عمر 18 سال ہے, اس کے پاس 1.92 تولے سونا موجود ہے, اور اس طرح میری بیٹی کی عمر 16 سال ہے, اس کی پاس موجود ہے. میرے بچے دونوں فی ضمانت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کی کفالت میرے ذمہ, دونوں بچوں کی بہت لمبا میرے بھائی. دیکھو جو نابالغ بچے ہیں, بچی کی عمر 18 سال ہے, وہ تو بالغ ہے, اس کے جو گفٹ آئیں یا اس کو جو سونا ملا اس کی زکوٰۃ بھی ہے, اور جو گفٹ ہیں وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے استعمال کرے. اور بچے کی عمر بھی 16 سال ہے, وہ بھی بالغ ہو گیا. تو دونوں کے حکام وہی ہیں جو بڑوں کے حکام ہیں. سونے پہ زکوٰۃ بھی ہے, اور جو ان کو گفٹ ملیں گے وہ اپنی مرضی سے خرچ بھی کر سکتے ہیں.